اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان وضاحت۔ یہ دونوں موضوع انشاءاللہ آگے چل پہ ان پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی لائن ہے جس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل بہت کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد ادا کرو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کو افضل سمجھا جاتا ہے اور حقوق اللہ کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ کمتر مطلب یہ کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا تو بندوں کے حقوق کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ کے حقوق افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کے حقوق حق ادا کرنے کا فرض تھا اس طرح ہم نے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ، اور جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ وہ خالق ہے در حقیقت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کر لو حقوق اللہ کی خیرات، دراصل وہ بھی تو ایک طرح سے حقوق اللہ ہی ہیں۔ وہ اللہ نے ہی ہم پہ فرض کیے ہیں، وہ ہم حقوق اللہ ہی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ بندوں کے حقوق ہم پہ دیے ہیں، ہے تو وہ اللہ کے ہی حق نا۔ اللہ کی بات ماننا ہمارا حق ہے تو وہ حقوق اللہ ہیں۔ تو حقوق اللہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ کی قرآن کی واضح آیت میں نے آپ کو بتا دی وما قدر اللہ حق قدری، اور جو روایات میں اس بات کی موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا اس میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اپنے حقوق میں پھر بھی کمی بیشی برداشت کر لے گا، لیکن جو آپ پہ بندوں کے حقوق ہیں ان کو زیادہ دی جائے، ان پہ زیادہ فوکس کیا گیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو ہم بالکل اگنور کر دیں اور ہم صرف حقوق العباد ادا کریں۔ اللہ کے حقوق ہم پہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو ایک نہ جاننا، نماز پڑھنا جو اللہ کو بہت ہی عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حقوق اللہ کی خدمت، حقوق العباد بندوں کی خدمت کریں تو ہم نماز سے بری و ذمہ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سے دونوں کی پوچھ گچھ کی جائے گی، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ غفور الرحیم ہیں، وہ ایک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے تو وہ ان میں کمی بیشی برداشت کر لے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم حقوق اللہ ہی ادا نہیں کرتے تو ہمیں صرف اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے تو ہمیں اللہ سے تو معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو روایات ہیں اس میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ بندوں کے حقوق اس لیے کہا گیا ادا کرو کہ اس میں جب آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ سے تو وہ آپ پہلے بندے سے بھی مانگو گے، لیکن حقوق اللہ تو صرف ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم مانگ سکتے ہیں ان سے معافی۔ جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی لوگ جب لایا جائے گا، کسی کی نیکیاں کسی کو دی جا رہی ہوں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ نفسا نفسی کا عالم یہ قیامت میں بھی ہوگا، وہاں پہ کوئی اپنا پرایا نہیں ہوگا، تو اس دن بندہ آپ کو حقوق معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حقوق العباد پہ زیادہ توجہ دی جائے تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ فیصلہ کرنے کی باری آئے تو کوئی ہمارے اوپر یہ نہ کہے کہ اللہ اس نے ہمارا فلاں حق ادا نہیں کیا، تو وہ ہماری نیکیاں لے جائے اور اپنے گناہ ہمارے ذمہ ڈال جائے۔ ہاں جو ہم نے حقوق اللہ میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر دی ہوگی اس کی ہم اللہ سے دنیا میں بھی معافی مانگ لیں گے، اور وہ صرف ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے خالصتاً۔ ہمارے دین نے ہمیں اعتدال دیا، ہمارا دین اعتدال پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ یا صرف آخرت کے ہی ہو کے رہ جاؤ، یہ صرف دنیا اور دین دونوں کا ہمیں ساتھ لے کے
چلنے کا کہا گیا، یہ نہیں کہ اگر ہم اپنی آخرت اور اپنی بے شک اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، حقوق العباد کو بھی لے کے چلیں، اپنی آخرت سنواریں۔ یہ نہیں کہ صرف حقوق اللہ ادا کریں اور حقوق العباد کو بالکل اگنور کر دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت تیار ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف حقوق العباد ادا کریں اور حقوق اللہ کو بالکل چھوڑ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت تیار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنا کے بھیجا ہے۔ درمیانی سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمیں ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اپناتے ہوئے کسی دوسری چیز کو بھول جائیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم علی کو مانتے مانتے بالکل ویسے ہی حضرت علی کو مانتے مانتے ہم عمر کو بھول جائیں، ہم اس عثمان غنی کو بھول جائیں جس نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ خرچ کر دیا، ان کو دے دیا، صدقہ کر دیا۔ اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے مانتے ابوبکر کو بھول جائیں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے غار ثور کا واقعہ۔ تو اعتدال پر رکھنا، بندوں میں اعتدال پسند رکھنا، اللہ بھی اعتدال کو ہی رکھتا ہے۔ بعض امتوں پر عذاب آیا حقوق العباد پورے نہ کرنے پر، بعض امتوں پر عذاب آیا حقوق اللہ پورے نہ کرنے پر، اور بعض ایسی امتیں بھی ہیں جن پہ عذاب آیا دونوں چیزیں پوری نہ کرنے پر۔ تو آج یہ چھوٹی سی ایک وضاحت جو آپ کو میں نے بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ ہم صرف اور صرف ایک چیز پہ ہی غور و فکر نہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے ہم پہ زیادہ حق ہے۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے بولا تیرے باپ کا۔ ماں کا حق اس لیے 3 دفعہ دہرایا کہ وہ پیدا کرتی ہے، وہ تکلیف سے گزرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم کہ اگر ایک پیدا کرنے والی کا اتنا حق ہے تو وہ جس نے پیدا کیا اس کا ہم پہ کتنا حق ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہم پہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں اعتدال سکھایا، ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے دین اور دنیا کیسے لے کے چلنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور چھوڑ دو دنیا داری۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی، کیا ان کو ضرورت تھی عورت کی؟ ہرگز نہیں۔ وہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اعتدال کیا چیز ہے، دونوں چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے، یہ سکھانے کے لیے وہ سب تھا۔ اللہ کے حقوق افضل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی عورت ہے، وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہے، وہ اس کا یہ سب کرنا، شوہر کو خوش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا وہ ان سب کے دوران اللہ کو بھول جائے؟ کیا وہ ان سب کے دوران نماز نہ پڑھے؟ کیا وہ ان سب کے درمیان روزہ نہ رکھے؟ کیا وہ ان سب کے درمیان اگر خاندان ہے اس کو جوڑے رکھنا، صلح رحمی کا حقوق العباد نہ ادا کرے؟ اور اسی طرح اگر خامد اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی عبادت ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم سارا دن وہ عبادت ہی کر رہے ہیں؟ کیا جو دن میں 5 نمازیں ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھنی؟ نہیں، یہ اعتدال ہے۔ میرے نبی بھی تاجر تھے، انہوں نے بھی تجارتیں کی، انہوں نے بھی کمایا، انہوں نے بھی حلال رزق کمانے والی عبادت کی، لیکن انہوں نے اللہ کی حقوق نہیں چھوڑے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو رد نہیں کرتے کہ رزق کمانا، سارا دن باہر رہنا، حلال رزق بھی عبادت ہے۔ عورت کا گھر میں سارا دن کام کرنا، مرد کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کی کیا ہم یہ اس عبادت کو انف سمجھیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں وہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا؟ میرے شوہر نے آنا، میں صفائیاں کر لوں، میرے شوہر نے گھر میں آنا، میں یہ کر لوں، میں روٹی بنا لوں، اس دوران کیا وہ نماز نہ پڑھے؟ اور شوہر کو یہ ہے کہ میں نے گھر میں کھانے کے لیے بچوں کے لیے کچھ لے کے جانا ہے، یہ میری عبادت ہے، میں نماز نہ پڑھوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا وسطاً، درمیانہ، اعتدال دے کے بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجنا ہوتا تو فرشتے کم تھے؟ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ دیکھنا تھا کہ دنیاوی چیزوں کو بھی لے کے چلنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا کون ایسا کرتا ہے؟
تو اللہ کے حقوق افضل ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کے حقوق کی ہم نے ویسے قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ابھی جیسے کہ آپ کے گوشت گزار کیا کہ ایک ماں کے اگر حقوق پیدا کرنے والے کے حقوق 3 دفعہ ہیں تو وہ خالق جس نے پیدا کیا، جس نے ایک ایک جسم کا اعضاء صحیح بنایا، جس نے دنیا میں آنے کے بعد کھانا پینا دیا، کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ تو خدا را یہ مت کہا کریں کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، حقوق اللہ کی خیر ہے، اپنی طرف سے بیسٹ دو پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہاں اگر تھوڑی کمی پیشی ہو گئی ہے، اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ سارے دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہو، کسی ایک دن کوئی کام زیادہ تھا، آپ کے ذہن میں نہیں رہا، یا کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ کی طبیعت نہیں صحیح تھی تو آپ بعد میں قضا کر لی، تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تب اس سے معافی مانگ لو۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی اپنی طرف سے حقوق اللہ ادا کریں ہی نہ، اور ہم یہ کوشش کر رکھیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان کی سب سے بڑی جو شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے وہ یہی کہہ کے کیا ہوا ہے کہ اللہ رحمان ہے، بے شک وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اگر وہ ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا تو جب وہ پکڑتا تو پھر وہ کسی کی سنتا بھی نہیں۔ تو اللہ کے حقوق افضل ہیں، بندوں کے حقوق بھی برابر ہیں۔ تو ہم درمیانی امت ہیں، ہم نے اعتدال پسندی کے ساتھ سارا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ، ہمارے نبی کی وہ اعتدال پسند زندگی، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں، ہم اللہ کے حقوق کو نہ بھولیں اور نہ ہم بندوں کے حقوق کو بولیں۔ ہم اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائیں کہ ہم مخلوق خدا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا پکا سچا مسلمان اور نبی کا امتی بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فردر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔